وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمن کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الزمر کے بعد اب یہ ایک اور سورت ہے جس میں توحید عملی کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ زمر میں ذکر آیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، بندگی کو اسی کے لیے خالص کیا جائے، اطاعت اسی کی جائے۔ سورۃ المؤمن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ دعا کا ذکر آئے گا بار بار، کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے۔ یہ توحید کا عملی تقاضا ہے کہ بندہ اپنی تمام تر توقعات اللہ سے وابستہ کرے۔ سورہ المؤمن سے لے کے سورۃ الاحقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم کے حروف سے ہوتا ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے بھی گفتگو بیان ہوئی ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ بڑا پرجلال انداز اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اختیار کیا ہے۔ نافرمانوں کے لیے ڈراوے سنائے گئے ہیں عذاب کے حوالے سے، اور نیک لوگوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا عمدہ انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس قرآن کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا۔ اسی لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام سورۃ الغافر بھی بیان کیا گیا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا۔ وقابل التوب، اور توبہ قبول فرمانے والا۔ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا۔ ذی الطول، بڑے فضل کا مالک۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، دنیا کا کچھ ساز و سامان دے دیا ہے، لیکن بالآخر ان کی پکڑ ہو کر رہے گی اللہ کے ہاں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم ان یاخذوہ، ہر امت نے اپنے رسولوں کے متعلق ارادہ کیا کہ وہ انہیں پکڑ لیں، مراد ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم، اور یہاں جھگڑا کریں تاکہ اس سے حق کو زائل کر دیں تو میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، سو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح آپ کے رب کی بات کفر کرنے والوں پر ثابت ہو گئی۔ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ بے شک وہ آگ والے ہیں۔ اس کے بعد اب فرشتوں کے حوالے سے کچھ ذکر آ رہا ہے، اور ان کی دعائیں جو وہ کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جو عرش کا طواف بھی کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ اب یہاں توبہ کی فضیلت بھی آ رہی ہے، ذکر آئے گا آگے چل کر۔ یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو توبہ کرتے ہیں یہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ اے ہمارے رب ہر شے کو تیری رحمت نے اور تیرے علم نے سمو لیا ہے، اپنے احاطے میں لے لیا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، بس ان لوگوں کو اے اللہ بخش دے جنہوں نے توبہ کی۔ واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ دیکھیے ایمان والوں کی دلجوئی ہے، توبہ کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے
کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرتے استغفار کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما، وہ کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہیں ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے۔ مراد ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل درآمد کیا، اور ان کی اولاد نے، ان کے گھر والوں نے ان کے ایمان میں ان کی پیروی کی، تو ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں جمع فرما دیں گے۔ یہی ذکر مزید آئے گا انشاءاللہ سورہ الطور آیت نمبر 21 میں بھی۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لے۔ یہ تمام تر دعائیں چل رہی ہیں فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرشتوں کی ان دعاؤں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ زندگی بڑی طویل ہے اور اس کا ایک مختصر سا حصہ ہے جس کے لیے اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا۔ مجرمین کا انجام بیان کیا گیا ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ اصل حقیقی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان الذین کفروا ینادون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کا بیزار ہونا، اللہ کا غصہ ہونا تمہارے اپنے آپ سے بیزار ہونے سے بڑا ہے۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی آج تمہیں غصہ آ رہا ہے اپنے آپ کے اوپر کہ تم نے گناہ کیوں کیا، کفر کیوں کیا، اس سے زیادہ اللہ کو تم پر غصہ آتا تھا جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور تم انکار کرتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی عطا فرمائی۔ فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا آپ کو نکلنے کا راستہ ہے؟ یہ ہے حسرتناک انجام مجرمین کا۔ اے اللہ آج کوئی بچاؤ کا راستہ ہے، آج ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں 2 اموات اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 28 میں بھی، اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں یہ تفصیل آئی تھی کہ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا تھا، یعنی ہماری روحوں کو، اور اللہ نے اپنے رب ہونے کا ہم سے اقرار لے لیا۔ اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی۔ پھر ہمیں دنیا میں زندگی دی گئی، یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ اس کے بعد اس دنیا میں موت دی جائے گی، یہ دوسری موت ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، یہ گویا دوسری زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ذکر ہے اس مقام پر کہ 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی گئی ہے بندوں کو۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، توحید قبول نہیں کرتے تھے۔ وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیا کرتے تھے۔ جھوٹے معبودوں کو پکارنا تمہیں بڑا پسند تھا، اور ایک اللہ کی توحید کو قبول کرنا یہ بات تم سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کو تم قبول نہیں کر رہے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور اس کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں دعا کا جو ذکر آیا بار بار، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس اللہ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ توحید کا عملی تقاضا ہے۔ توحید صرف ایک عقیدے کے مان لیے جانے کا نام نہیں، بلکہ اس کا تقاضا عملی طور پر بھی ہے، جس میں سے اس سورہ مبارکہ میں بار بار ذکر آیا ہے پکارو صرف اللہ کو، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس اللہ کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ کفر کرنے والے ناپسند کریں۔ رفیع الدرجات ذو العرش، واللہ بلند درجات والا ہے، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ وحی فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے۔
لیُنذِرَ یوم الطلاق، تاکہ وہ قیامت کے دن سے خبردار کرے، اس دن کی ملاقات سے خبردار کرے۔ نوٹ فرمائیے کہ یہاں روح کا لفظ آیا ہے اللہ کی وحی کے لیے، فرشتے کے لیے، انسانی روح کے لیے اور اللہ کی وحی کے لیے۔ قرآن حکیم میں روح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ یہ تینوں چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں۔ یوم ہم باردون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوگی اللہ پر ان کے حوالے سے۔ لمن الملک اليوم، پکارا جائے گا آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی بھی اس دن جواب نہیں دے سکے گا، تو اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو یکتا ہے، زبردست ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اپنے دائیں ہاتھ کے اندر، اور اللہ پکارے گا بتاؤ کون ہے حقیقی بادشاہ، کس کے لیے بادشاہت میرے سوا؟ اس کا ذکر یہاں پر بھی آ گیا، اللہ ہی کے لیے وہ بادشاہت ہوگی، اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی بادشاہت نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا میں عدالتوں میں مقدمات میں تاخیر ہوتی ہے، کبھی گواہ پیش نہیں ہوئے، کبھی جج صاحب موجود نہیں ہے، کبھی اور کسی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہو گیا، لیکن اللہ جلد حساب لے لے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں قریب آنے والے قیامت کے دن سے ڈرائیے، خبردار کیجیے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جب غم سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، شدید کیفیت طاری ہوگی خوف کی۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کے لیے نہیں ہوگا کوئی گرم جوش دوست، نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں، ایک ایک عمل پیش کر دیا جائے گا، ہر بات کا اس دن محاسبہ ہوگا۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلے نہیں کر سکتے، ان جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں گزشتہ نافرمانوں کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے اور زمین میں اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بہت زیادہ نوازا تھا، بڑی قوت دی تھی، لیکن فرمایا فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے۔ فکفروا، بس انہوں نے کفر کیا۔ فاخذہم اللہ، بس اللہ نے انہیں پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ قوت والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شدید الفاظ ہیں جو ان لوگوں نے استعمال کیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے۔ قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی چال ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سارے داؤں ان کے ناکام رہے اور وہ مٹا دیے گئے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے اپنے رب کو پکارنے دو۔ معاذ اللہ، یہ قتل کی درپے ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام کے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے نظام کو۔ اب یہاں دین کا لفظ نوٹ فرمائیے نظام کے لیے، وہاں فرعون کی حکومت تھی، اس کے قوانین جاری و ساری تھے،
اب اس کو خطرہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تحریک چلائی ہے تو میرا نظام ختم ہو جائے گا، تو کہہ رہے کہ تمہارے دین کو تمہارے نظام کو نہ بدلتے، ایک وقت میں ایک ہی نظام چل سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کا قانون چل رہا ہے تو دین اس انسان کا ہو گیا، نظام اس انسان کا ہو گیا، قانون اس انسان کا ہو گیا۔ ہاں اگر نظام زندگی میں اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات پر عمل ہو تب دین اللہ کا ہوتا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فتح مکہ کے بعد یہ ہوا ہے کہ پورے عرب کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوا، تو اب کہا کہ اب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے دین کا وسیع تر تصور۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے نظام کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں فساد مچائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اصلاح کے لیے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے آ گئے۔ ہر دور میں جب بھی اہل حق دعوت پیش کرتے ہیں، دعوت حق، تو جو ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ فساد مچانے آ گئے۔ ان کو طرح طرح کے القابات دیے جاتے ہیں، گمراہ کہا جاتا ہے، نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دعوت حق کی ضربیں ان کے باطل نظام پر جا کے لگتی ہیں، اور ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر حق کا نظام آ گیا تو ہم مٹا دیے جائیں گے۔ یہ ہے اصل بات جس کی طرح توجہ کرنی چاہیے کہ فرعون ہو یا ہر دور کے جابر ہو، دعوت حق میں یہی لوگ سب سے پہلے آگے بڑھ کر مخالف ہوتے ہیں۔ وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، کہ جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب اس مقام پر آل فرعون میں سے ایک شخص تھا جو ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، صاحب اثر بھی تھا، اور فرعون کے درباریوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تھا، اور اس نے بھرے دربار میں بہت خوبصورت تقریر کی تھی، اور پورے قرآن حکیم میں کسی نبی سے بھی بڑھ کر یہ طویل ترین تقریر ہے جو اس مقام پر آئی ہے، آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 45 تک۔ بہت طویل خطاب ہے، بہت خوبصورت تقریر ہے، اور بڑی عمدہ توحید کی باتیں ہیں جو اس تقریر میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن آدمی نے، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یعنی فرعون کے لوگوں میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ اب جب وہ قوم درپے ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے، تو اس شخص نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ مزید یہ بات نوٹ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہو گئے تھے مشرکین مکہ، تو گویا ان سے بھی خطاب ہو رہا ہے، ایک شخص کے خلاف تم اس لیے ہو رہے ہو کہ وہ ایک اللہ کو اپنا رب قرار دیتا ہے، اس بنیاد پر اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا۔ یہ موسیٰ واضح معجزات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جو وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ حصہ تم پر ضرور آئے گا، عذاب ضرور آئے گا تم پر۔ یہ بڑی خوبصورت بات کہی، بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں، نیوٹرل ہو کر، کہ دیکھو اگر یہ بالفرض جھوٹے ہیں تو ان کا وبال انہی پر جائے گا، لیکن اگر یہ سچے ہوئے پھر تو عذاب آئے گا جو بھی مخالفت کر رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی، تو مان لینا ہی بہتر ہے تاکہ اگر عذاب آنے والا ہے تو اس سے ہم بچا لیے جائیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہارے لیے بادشاہت ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا؟ قال فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل رشاد، اور میں تمہیں راستہ نہیں دکھاتا مگر بھلائی کا۔ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اب یہ اس نے انٹرپٹ کیا اصل میں اس بندہ مومن کو کہ جس سے اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس بندہ مومن نے فرعون کی اس انٹرپشن کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنی تقریر جاری رکھی۔ وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں تم پر سابقہ گروہوں کی دن کی مانند ڈرتا ہوں، جیسے بعض ایام میں گزشتہ قومیں مٹائی گئیں، ہلاک کی گئیں، ایسے ہی کسی دن کا میں تم پر بھی خوف رکھتا ہوں کہ عذاب تم پر نہ آ جائے۔
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے حال ہوا قوم نوح اور عاد اور ثمود کا، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تم پر چیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم فریادیں کرو گے۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی 200 برس کا فرق ہے، تو لوگ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اسی مصر کے علاقے میں آئے تھے۔ وہی دور تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا تھا وہاں کے لوگوں پر، 7 برس تک وہ قحط آیا تھا، تفسیر ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی لوگوں کو عذابوں میں مبتلا کیا ہے، تو یہ بندہ مومن ان کو توجہ دلا رہا ہے کہ تم ڈرو اللہ کے عذاب سے، کہیں تم پر بھی کوئی قحط والا معاملہ نہ آ جائے یا اس طرح کا کوئی اور عذاب نہ آ جائے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، سو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے تھے۔ اس وقت بھی جو مصر کے نیٹو تھے انہوں نے قبول کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ کہ آج بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ مصر میں رہنے والے آل فرعون یا آنے والے رسول کی بات کو نہیں مان رہے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، سو تم ہمیشہ شک میں رہے اس بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے، یعنی کہ روشن نشانیاں۔ حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اللہ ان کے بعد کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ فرماتا ہے اسے جو حد سے گزرنے والا ہے، شک میں رہنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے گزشتہ لوگوں کے انجام سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی اور اب بھی ایک رسول کا انکار ہی کر رہے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، ان کی یہ کج بحثی، یہ بحثیں اللہ کے نزدیک ناپسند ہیں، وعند الذین آمنوا، اور ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالی ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، کوئی محل تعمیر کر، شاید کہ میں راستوں میں پہنچ جاؤں، اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں میں پہنچ جاؤں۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک لوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ اب دیکھیے یہ ہے ظالموں کے ہتھ کنڈے۔ جب کبھی حق کی دعوت عام ہونا شروع ہو اور اس دعوت سے ظالموں اور جابروں کو اپنے مفادات پر ضربے لگتی ہوئی محسوس ہو تو وہ قوم کے لوگوں کو مختلف دھندوں میں لگا دینا چاہتے ہیں تاکہ قوم مختلف دھندوں میں لگی رہے اور حقیقت کی طرف ان کی نگاہ نہ جائے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ یہ ہر دور کے جابروں کا معاملہ رہا۔ آج بھی دیکھیے وہ حکمران جو اپنے اپنے ملکوں میں عوام پر ظلم کرتے ہیں، کبھی اسپورٹس میں لگا دیتے ہیں قوم کو، کبھی میڈیا کے چینلز میں لگا دیا جاتا ہے، کبھی قیمتوں میں اضافہ کر کے لوگوں کو جو ہے پریشان کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسی مسئلے کے اندر غور و فکر کریں، کبھی تعصبات کو ہوا دے کر آپس میں لڑائی جھگڑے پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ جو ظلم ان پر مسلط ہو رہا ہے اس کی طرح توجہ نہ رہے۔ یہ ہر دور کے ظالم کا طریقہ کار رہا، جیسے کہ فرعون کا بھی معاملہ تھا۔ تو اس نے اس تقریر کو انٹرپٹ بھی کیا اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا کہ ذرا حامان میرے لیے کوئی سیڑھی بنا دے، کوئی محل عمارت بنا دے، میں آسمان میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کا رب ہے بھی کہ نہیں، معاذ اللہ۔ اور کہنے لگا میں تو گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح فرعون کی بدعملی اس کو خوشنما کر کے دکھا دی گئی۔ پھر یہ ظالم اپنے ظلم میں مگن ہی رہتے اور سمجھتے کہ بہت اچھے جا رہے ہیں۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا وہ سیدھے راستے سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال صرف تباہی ہی میں تھی، اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اس بندے مومن کی تقریر کا پھر ذکر آ رہا ہے، وہ تقریر جاری ہے، اور آل فرعون کو عذاب دیا گیا اس کا ذکر ہے،
اور اہل جہنم کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وقال الذی آمنا، اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری پیروی کرو کہ میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں۔ یا قومی، اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت بے شک وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جس شخص نے کوئی برائی کی تو اس کو اس کے جیسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف جو کہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، کوئی شک نہیں کہ تم جس کی طرف مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، وہ دعوت دنیا اور آخرت میں کچھ بھی مفید نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے ہی آگ والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، سو تم جلد یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، میں حق بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، آج نہیں کل تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میری بات درست تھی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس بندے کو احساس ہو گیا تھا کہ اب مجھے یہ لوگ قتل کریں گے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے پوری حق بات بیان کی اس بھرے دربار کے اندر۔ اس قوم نے اقدام کی کوشش کی ہوگی اس بندے کے خلاف، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، سو اللہ نے اسے بچا لیا ان بری سازشوں سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اس کا ایک امکان یہ ہے کہ جب آل فرعون کے غرق ہونے کا معاملہ آیا، اس کے قریب یہ واقعہ ہوا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ ساتھ اس بندے مومن کو بھی اللہ نے بچا لیا ہو۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو شدید ترین عذاب میں۔ اب یہاں قرآن نے کہا کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی آل فرعون کو اس دنیا میں ان کے مرنے کے بعد بھی عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم میں اشارہ عذاب قبر کی طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ روزانہ ان کو صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک اور اشارہ قرآن حکیم میں ہے عذاب قبر کی طرف، سورہ الفرقان آیت نمبر 69 میں، یضاعف لہم العذاب، بڑھایا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ اور اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شدید عذاب میں مبتلا کرو قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی عذاب ہو رہا ہے، یعنی کہ عذاب قبر جو برزخ کی زندگی میں دیا جاتا ہے اس دنیا کی موت کے بعد۔ تو قرآن حکیم میں بھی قبر کے عذاب کی طرف اشارے ہیں، اور تفاصیل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اب ذکر آ رہا ہے بڑوں اور چھوٹوں کے حوالے سے۔ کچھ وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، لیڈرز تھے لیکن نافرمان، اور کچھ وہ جنہوں نے اندھے بہرے بن کر ان کی پیروی کی، اب یہ ایک دوسرے پر قیامت کے دن ملامت کریں گے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ مضمون قرآن حکیم میں کل 6 مرتبہ آیا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور یاد کرو جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، تو کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے دور کر دو گے آگ کا کچھ حصہ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے کہیں گے بے شک ہم سب اسی میں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا، اب کوئی نہیں نکل سکتا یہاں سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے کہیں گے جہنم کے داروغوں سے،
ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دے، بہت شدید عذاب ہے یہاں پر۔ تو قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں۔ قالوا فادعوا، تو وہ داروغہ ان سے کہیں گے جاؤ پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کفر کرنے والوں کی پکار بے فائدہ ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں مہلت تھی، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، آج تم لاکھ پکارو، لاکھ تم اقرار کر لو ایمان کا، تمہارے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری اس پکار کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اور تم عذاب ہی کے اندر مبتلا رکھے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں رسولوں کی مدد کیے جانے کے حوالے سے اللہ کے وعدے کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے، نیک اور برے لوگوں کا بیان بھی ہے، اور دعا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے کہ صرف اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، انسانوں کے اعداء بھی گواہی دیں گے، اس دن بھی اللہ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسولوں اور اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی، وَلَهُمُ اللعنہ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، یعنی تورات بطور کتاب کے عطا کی گئی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، یعنی تورات کا۔ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہدایت اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ فاصبر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ اپنی خطاؤں کے لیے بخشش مانگیے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، بالعشی والابکار، شام اور صبح کے اوقات میں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں ہوتے تھے۔ اگر کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی عمل پر توجہ دلائی بھی ہے تو ان کے مقام بلند کے اعتبار سے کہ انبیاء کو ہر حال میں بہترین ہی راستے کو اختیار کرنا چاہیے، تو اللہ نے کہیں کہیں قرآن حکیم میں توجہ بھی دلائی۔ مزید اس بات کو نوٹ فرمائیے، عام آدمی گناہ کرتا ہے تو اس میں نفسانیت کو دخل ہوتا ہے۔ انبیاء سے اگر کبھی کوئی اجتہادی خطا ہو بھی گئی، جیسے کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، اللہ کے واضح حکم آنے سے پہلے وہ جل چلے گئے تھے، تو اگر انبیاء علیہ السلام سے کوئی اجتہادی خطا ہوتی بھی ہے تو اس میں خیر ہی کا پہلو ہوتا ہے، عام انسانوں کی طرح اس میں شر کو دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام اپنے مقام بلند کے اعتبار سے بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق میں کچھ کمی آ گئی ہے، تو وہ اپنے مقام بلند کے اعتبار سے اس تعلق کی کمی کو اپنے لیے خطا سمجھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے بیان کے ذریعے سے امت کو تلقین کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ان سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں تم نہیں کر سکتے، جب وہ بخشش کر رہے ہیں تو تمہیں اپنے گناہوں پر کتنی بخشش مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ امت کے لیے ہدایت ہے اصل میں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، جھگڑنے سے مراد ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، طرح طرح کے معنی اس میں سے نکالنا، من چاہی تعویلات اس میں کر لینا۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں ہے جس تک وہ کبھی بھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ بڑائی تو کل اللہ کے لیے ہے، المتکبر تو اللہ ہے۔ فاستعذ باللہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی پناہ میں آئیے۔ مراد یہ کہ ان کی مخالفتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔
جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرما دیا اس کے لیے ان انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے، لیکن لوگ انکار کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے، دوبارہ زندگی کو مان نہیں رہے ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں نابینا اور دیکھنے والا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ وہ برابر ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ کہ جو بدکار ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو۔ یعنی ایک شخص ایمان پر ہے، دوسرا کفر میں ڈوبا ہوا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہیں تو ان کے نتائج بھی قیامت کے دن مختلف ہی ہوں گے۔ یہاں قرآن نے کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور وہ برابر نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ کہ جو بدکار ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بندہ مومن کو برے اعمال سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں رزق حلال کا اہتمام ضروری ہے وہاں حرام مال سے بچنا بھی ضروری، جہاں سچ کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہیں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا بھی لازمی ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے اس صورت میں جو موضوع بار بار آ رہا ہے کہ دعا صرف اللہ سے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یہاں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، کتنی بڑی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر بھی بندہ اللہ سے نہ مانگے تو یہ بندے کی کوتاہی ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ دنیا والوں کے پاس ہم 2-3 مرتبہ جائیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے مانگنے آ گیا۔ اللہ اس وقت بندے سے ناراض ہوتا ہے جب اللہ سے مانگتا نہیں ہے بندہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ مزید یہاں پر دعا اور عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ایکول کیا ہے۔ پہلے کہا گیا مجھ سے دعا مانگو، پھر کہا گیا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا کو یہاں قرآن میں عبادت کے برابر قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اسی کہ عبادت نام ہے اللہ کے سامنے جھک جانے کا، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اور سب سے زیادہ عاجزی بندے میں ہوتی ہے جبکہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے۔ تو عبادت کا جو حاصل عاجزی، جھکاؤ اللہ کے حضور میں، وہ دعا میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے بندے میں۔ تو دعا اور عبادت کو برابر برابر قرار دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، سب کچھ اس سے مانگو۔ اسباب کے تحت لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ٹھیک ہے، مانگو اللہ سے، جھکو اس کے سامنے، اپنی حاجات اپنی ضروریات اس اللہ کے سامنے رکھ دو۔ اللہ ہمیں اپنے سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے محفوظ فرمائے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، دعا اللہ سے مانگنے کا بھی ذکر ہے، انسان کی تخلیق کے مراحل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو، محنت کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا فرمانے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ مراد حق سے دور ہو رہے ہو، اللہ کو نہیں پکار رہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی پھرا دیے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ مراد حق سے وہ دور کر دیے جاتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے اللہ کی آیات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا،
اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، اس پر زندگی کے اسباب مہیا کر دیے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وہ گر نہیں سکتی تم پر یہ چھت، ورنہ سوچئے اگر اس کا امکان ہوتا، اس کا خوف انسان پر طاری ہوتا، ایک آدمی زمین پر زندگی بسر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فرمایا کہ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں صورت عطا فرمائی تو کیا ہی بہترین تمہاری صورت گری فرمائی اللہ نے۔ سورہ والتین میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو برکت والا ہے اللہ تمام جہان والوں کا رب، هو الحی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے زندہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس آ گئی میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں تمام جہان والوں کے رب کے لیے فرما برداری اختیار کروں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے جس سے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر علقہ سے پیدا کیا، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ انسانی تخلیق کے مراحل کو اللہ نے ذکر کیا۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قبل، اور تم میں سے کوئی ہے جسے وفات دے دی جاتی ہے اس سے قبل، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقررہ تک پہنچ جاؤ، جو اللہ نے جس کی مدت طے کی وہ اس کو پورا کرے گا، چاہے جوانی تک اس کی زندگی ہو یا بڑھاپے تک ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جو اللہ اس سب پر قادر ہے کہ یہ زندگی تمہیں عطا فرمائے، ان تمام مراحل سے گزارے، وہی تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا قیامت کے دن۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اللہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا قادر ہے۔ اللہ اپنی آیات کا ہمیں فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔